أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے تو رب سے دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو اسے قبول کر لے، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی سارے نبیوں کے باپ۔ اللہ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب کہا جاتا ہے، یعنی عرب جو موجودہ ہیں ان کا جو شجرہ اور نسب ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ابو العرب یعنی اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ تو ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں کو حکم دیا، ابو العرب اور ابو الانبیاء، سارے عربوں کے باپ، سارے نبیوں کے باپ۔ بہت بڑا خطاب ہے کہ اللہ کا گھر بنائے، کعبہ بنائے۔ تو جب وہ دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں، عمارت کھڑی ہو رہی ہے کعبۃ اللہ کی، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو اسے قبول کر لے، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ کام بہت بڑا ہے، کعبے کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کرنا۔ جتنا مقام ان کا بڑا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ نے کام بھی اتنا ہی بڑا دیا ہے۔ کعبے کی تعمیر ابو الانبیاء ہے، یعنی نبیوں کے باپ ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام عربوں کے باپ ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کعبہ کی تعمیر کرنے کا، تو اللہ سے انہوں نے قبولیت کی دعا کی۔ بعض علماء نے لکھا کہ کام کا حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کام ہے وہ دنیا کا سب سے مقدس کام کی کعبہ بناؤ، میرا گھر بناؤ، اور بنوا نہیں رہے ہیں دوسرے سے، خود ہی پتھر لا رہے ہیں، خود ہی جو ہے اس کو برابر کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، جو کچھ مٹی یا سیمنٹ گارا جو اس زمانے میں جوڑائی کا ذریعہ تھا، خود ہی اس گھر کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ حکم دینے والا اللہ، حکم جن کو دیا وہ خلیل اللہ، کام کعبۃ اللہ کی تعمیر، کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا شرف ہے۔ شرف، بلندی یا اعزاز یا ترقی کسی کو ملے تو عمومی طور سے جب آدمی کے اندر بڑکپن آتا ہے تو بڑکپن میں کبر کا احساس ہو جاتا ہے، بڑائی، چاہے علم میں بڑا ہو گیا تو وہاں بھی شیطان تکبر میں ڈالنے کے چکر میں رہے گا، بڑا عالم ہے تو اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا، شیطان داخل ہو گیا۔ بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار، متقی ہے، شیطان اسے بھی گمراہ کرنا چاہے گا تو دوسرے گنہگاروں کو حقیر سمجھے گا۔ بڑا مالدار ہے، بڑا عہدے پہ یا کرسی یا منصب پر ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب بڑائی ملتی ہے، اوپر جاتا ہے، تو اپنے سے نیچے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے اندر کبر آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، اور کبر گھمنڈ آئے تو ساری نیکی برباد ہو گئی۔
اللہ نے خلیل کو حکم دیا کعبے کی تعمیر کا، اور خلیل اللہ نے پوری دنیا تک کے لیے، رہتی دنیا کے لیے جو بھی ان سے محبت کرے، ایک اسلوب اور سبق دیا کہ جب اللہ کسی سے بڑا کام لے تو اللہ سے اس کی قبولیت کی وہ دعا کرے کہ اللہ تو اسے ہماری جانب سے قبول کرے۔ کام کرنے سے مطلب نہیں، کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اللہ نے اسے قبول کیا یا نہیں، اصل مسئلہ قبولیت کا ہے۔ جب سے دنیا بنی اللہ نے قبول کرنے والوں ہی کو مقام دیا ہے۔ قابیل اور حابیل آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کیا تھا، لیکن جس کی قربانی قبول کی گئی اسی کو متقیوں میں شمار کیا گیا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی جانب سے قبول کرتا ہے۔ تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے، پہلا مسئلہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کہ تعمیر کعبہ کا حکم بھی دیا، کعبہ کا متولی بھی بنایا، کعبہ کا امام بھی بنایا، پوری دنیا کا امام بھی بنایا، اور اس کے بعد پھر اللہ سے وہ دعا کرے کہ میرے رب اسے تو قبول کر لے۔ یہ سبق ہے کہ آدمی نیکی بھلائی کرنے کے بعد اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرے۔ دوسرا مسئلہ جو شاید سے ثابت ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تواضع۔ تواضع کیا ہے؟ بڑا آدمی سوچے گا کہ میرے پاس دو چار نوکر رہیں اور آرڈر دے گا یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، لیکن تواضع یعنی اللہ کے آگے جھکنا، خود بڑا نہ بننا، چھوٹا بن کے بڑا کام کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کون ہے؟ سارے نبیوں کے باپ ایک درجہ ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام سارے عربوں کے باپ، لیکن اپنے ہاتھ سے گارا مٹی دے کر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اپنی شخصیت کو فنا کرتا ہے، ختم کرتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے اللہ کے آگے، تو اسی لحاظ سے اللہ اسے بڑائی اور بلندی دیتا ہے۔ اللہ نے کتنی بڑائی اور بلندی دی۔ تیسرا مسئلہ، ہر آدمی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اس نیکی کو اللہ تعالی جب تک قبول نہیں کرتا اس نیکی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس نیکی کا جب تک اللہ قبول نہ کرے۔ یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ آئے تو جو ہے انگوٹھا لگا دیے ڈیوٹی میں کے اندر ہو گئے، سائن کر دیے تو ان ڈیوٹی ہو گئے، پھر نکل گئے انگوٹھا لگا کے سائن کر کے تو ڈیوٹی سے باہر ہو گئے۔ یہ عبادتیں ڈیوٹی نہیں ہے، یہ عبادتیں رب سے قربت کے لیے اس کی محبت کے ساتھ ادا کی جائیں، اور پھر ادائیگی کے بعد بندہ اللہ کی قبولیت کا محتاج ہے، اس لیے ہمیشہ عبادت کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، تکبر یا گھمنڈ یا بڑکپن، یہ چیزیں انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہیں، جیسا کہ ابلیس کے اندر تکبر، بڑکپن، گھمنڈ تھا۔ کوئی کام آدمی اگر کرے تو یہ نہ کہ میں نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا، یہ سب فضول چیزیں، کچھ نہیں کیا تم نے، اللہ نے جس چیز کی توفیق دیا وہی ہوا، اور اللہ جب تک قبول نہ کر کے کاموں کے لسٹ گرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چھوٹی نیکی ہو اللہ نے قبول کر لیا تو بندے کی نجات کے لیے کافی ہے، بڑی نیکی ہے گردن قربان کر دے، پورا مال خرچ کر دے، پورا علم خرچ کر دے، اللہ ٹھکرا دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک درخت گر گیا۔ اب راستے میں مین راستے میں کوئی درخت یا جھاڑ گر جائے تو آنے جانے والے پریشان تو ہو گئے۔ یہ آدمی اپنی سواری سے اترا، سواری کو کنارے کیا اور کہا کہ اس سے اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اس درخت کو ہٹا دیتا ہوں، تو محنت کر کے درخت کو کنارے کر دیا اور آنے جانے کا راستہ صاف کر دیا۔
اللہ نے اس کی اس نیکی کو قبول کیا اور جنت میں داخل کیا۔ اللہ جس نیکی کو چاہے قبول کرے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ پانچواں مسئلہ کہ عمل کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں جب تک اللہ قبول نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس عمل میں اخلاص نیت ہو۔ دکھاوے کا عمل، شہرت کے لیے کیا جانے والا عمل، یہ مردود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو شخص رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہو کہ اپنے اعمال کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رب سے ملوں اور رب سے میں اعزاز حاصل کروں، تو نیکی کا کام کرے اور اللہ کے لیے کی جانے والی نیکی میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی اخلاص نیت یہ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اتباع سنت، سنت کے مطابق وہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ 5 مسائل ہوئے۔ اس سے چھٹا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، سمیع العلیم۔ سننا اور جاننا، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، آپ دھیرے بولیں یا تیز بولیں، اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے اور جاننے والا ہے۔ آپ کوئی کام دور رہ کے کریں، قریب کریں، کوئی کام اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ انک انت السمیع العلیم۔ کیسے سنتا ہے؟ اس کی تفصیل کا علم اس کے پاس ہے۔ کیسے جانتا ہے؟ اس کی تفصیل اس کے پاس۔ عقیدہ یہ ہے کہ وہ سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا، سننے والا ہے۔ یہاں تک کہ اگر سرگوشی ہوتی ہے، یعنی آہستہ اگر دو آدمی کہیں بات کریں، جیسے یہاں میں کوئی گفتگو کروں کسی سے بغیر اسپیکر کے، اور اس کنارے دو آدمی بات کریں تو مجھے وہ سنائی نہیں دے گی، لیکن اللہ اس سرگوشی کو بھی سنتا ہے۔ کانا پھوسی جو ہوتی ہے نا، اس کو بھی وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں ہی ہے نا کہ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا گھریلو میٹر شیئر کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی کمرے میں، حجرے میں۔ حضرت عائشہ کہتی میں نہیں سن رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہے، اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کوئی بات چیت ہے، کیا بات ہے مجھے نہیں پتا۔ لیکن جب گفتگو ختم ہوئی تو اللہ نے آسمان سے آیت اتاری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ کے پاس شکایت لے کر کے آئی، اللہ نے اسے سنا۔ اللہ ان کی آپس کی گفتگو سن رہا ہے، اور سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ چھٹا مسئلہ کہ اللہ کی صفت سمیع، سننے والا، ہر قسم کی آواز کو سنتا ہے، علیم، جاننے والا، ہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ ساتواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سننا اور جاننا اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ کے یہ پیارے نام بھی ہیں، اور اس لحاظ سے ہمیں ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ تو جب اس ایمان کے ساتھ کوئی نیکی کریں گے، کوئی بھلائی کریں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتوں میں خلوص پایا جائے گا، پیروی پائی جائے کہ میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں میں خلوص عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔